بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ دی خاص رحمت، اس دی مہربانی اور فضل و کرم دے نال اساں سب حضرات ماہ مبارک ربیع الاول شریف دی آج دی اس بابرکت رات دے وچ پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دے ذکر مبارک دوتے مشتمل آج دی اس بابرکت عظیم الشان محفل میلاد مقدس دے وچ حاضر ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ اساں سب دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے، اور اس علاقے دے ساڑے پیر بھائیاں نے بالخصوص جناب محترم محمد عمر حیات سیالوی صاحب اور سب احباب نے مل کے جس عقیدت، دینی جذبے اور محبت دے نال پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دی بارگاہ اقدس وچ اپنے غلامی والے تعلق اور رشتے دے اظہار واسطے اور ساڑے اس تمام علاقے نوں ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے فیض و برکات دے نال فیض یاب کرن واسطے اس بابرکت محفل میلاد شریف دا اہتمام فرمایا ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائندے ہوئے ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے فیض و برکات جملہ منتظمین اور اسا سب حاضرین نو عطا فرماوے انشاءاللہ تعالی۔ کچھ دیر تک حضور جگر گوشہ پیر سیال لجپال حضور قبلہ صاحبزادہ محمد نور الدین سیالوی صاحب غریب نواز دامت برکاتم العالیہ آپ اس علاقے وچ میری معلومات دے مطابق قدم رنجہ فرما چکن، اور انشاءاللہ تعالی آپ محفل اقدس وچ بھی قدم رنجہ فرمائے سن۔ آپ دی تشریف آوری تک چند ایک بنیادی چیزاں آپ حضرات دی خدمت وچ عرض کرندہ شرف حاصل کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دے 21ویں پارے سورہ احزاب دی آیت نمبر 6 وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک آمن والے جتنے بھی اہل ایمان ہیں، چاہے کوئی مومن مرد ہے چاہے کوئی مومنہ عورت ہے، کوئی مومن مرد اور کوئی بھی مومنہ عورت اپنی ذات اور اپنی جان دے اتنے مالک اور حقدار نہیں ہیں جتنا ہر مومن دی جان اور ذات دے مالک اور حقدار میرے محبوب نبی علیہ السلام ان پہ۔ قرآن پاک تو وڈی اساں اہل ایمان واسطے کوئی دوسری دلیل نہیں۔ اللہ پاک نے حق دے جتنے بھی دلائل نازل فرمائے انہاں تمام دے تمام دلائل دے سب تو وڈی دلیل اللہ پاک دی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور قرآن پاک نے مومن ہومن دا جو معیار بیان فرمایا ہے۔ ایک ہے کہ میں اپنے آپ نو بہت بڑا مومن قرار دیواں تواڈے سامنے، دوسرا ہے کہ تساں اپنے آپ نو بہت بڑا مومن قرار دے اور بڑا دعوی ایمان کرو، میں تواڈی تعریف کراں تساں میری تعریف کرو، من ترا حاجی بگویم تو مرا ملا بگو، ایک دوسرے دی بڑی تعریف کروں، بڑا ایک دوسرے سچا پکا کامل مومن آکوں۔ لیکن یاد رکھو کہ سچا مومن او ہے جس نو قیامت والے دن میزان دوتے رب کریم ارشاد فرماوے کہ اے میرا مومن بندہ ہے۔ ایمان او ہے جڑا رب کریم جل شانہ دی بارگاہ اقدس وچ مقبول ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک نے قرآن مجید دے وچ محبوب کریم علیہ السلام تے مبارک آیت نازل فرما کے ڈسا چھوڑا ہے کہ میں اللہ پاک کس نو مومن قرار دینا۔ النبی اولا بالمؤمنین، اتھے المؤمنین دے نورانی لفظ موجود ہیں اس آیت مبارکہ دے سورہ مبارکہ احزاب دی آیت نمبر 6 21ویں پارے دے النبی اولا بالمؤمنین۔ فرمائے ایک تواڈے میں یار ان کسے نو مومن قرار دیون دے، ایک میں اللہ پاک دا میں یار ہے، اور میں اللہ دی بارگاہ دے سچا مومن او ہے کہ جڑا اپنی ذات اور اپنی جان دوتے بھی اپنا اتنا حق نہ مننے جتنا اپنی جان اور ذات تے میرے محبوب نبی علیہ السلام دا حق مننے۔
اس واسطے اسا مسلمان اپنی فارسی زبان، اردو زبان، سرائکی، پنجابی، مقامی زباناں وچ محبوب کریم علیہ السلام نو جتھے ہور بڑے بڑے پیارے لقب دے نال یاد کردے ہیں، الفاظ نال یاد کردے ہیں، اتے اکثر ساڑی زبانہ تے آپ دے متعلق جاری ہوندے آقا کریم، پیارے آقا کریم. ہاں جی، عربی دے وچ اس نو مولا آکھا ویندا ہے اور فارسی دے وچ اس نو آقا آکھا ویندا ہے. آقا دا معنی ہوندا ہے مالک. تو اللہ پاک نے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نو ساڑی جاناں دے او حق عطا فرمایا ہے، ساڑی ذاتاں دے او حق عطا فرمایا ہے جڑا حق خود ساڑا بھی اپنی جان اور ذات دے نہیں. اس واسطے ایسا مسلمان آدھے ہیں پیارے آقا کریم یعنی ساڑی جانا دے اللہ پاک تو بعد مالک ہستی ہیں تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات ہیں. یہ ایمان دا معیار ہے. اس وقت تک اللہ دی بارگاہ دے اسا صحیح مومن، نہ کوئی مومن مرد صحیح مومن ہو سکتا ہے، نہ کوئی دعوی ایمان رکھن والی ساڑی مسلمان ماں، بہن، بیٹی کوئی بھی اس وقت تک اللہ دی بارگاہ دے مومن نہیں ہو سکتے جب تک مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا حق اپنے تو بھی ود کے اپنی جان اور ذات دوتے نہ تسلیم کر لے سن. میرے دوستو اس واسطے محبوب کریم علیہ السلام سانو اپنی جان تو بھی زیادہ پیارے ہیں. جان تو بھی زیادہ پیارے ہون دے نال نال قرآن پاک فرماتا ہے کہ مومن ہے یو جس نو اپنی جان، اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے بہن بھائی، اپنے تمام رشتہ داراں اور پوری کائنات تو ود کے جب تک مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے نال محبت نہ ہو ویسی اس وقت تک کوئی صحیح مومن نہیں بن سکتا. چنانچہ آپ دیکھ سو کہ ہجرت تو بھی پہلے جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ والد صاحب جو 20 رمضان سن 8 ہجری دوچ مشرف با اسلام ہو گئے فتح مکہ دے موقع دوتے، لیکن ہجرت تو قبل آپ چکے اجے مسلمان کوئی نن لیکن محبوب علیہ السلام دا احترام کر دیا. انہاں دی زوجہ محترمہ حضرت ام الخیر سلمہ بنت عامر جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی امی جان ابتدائی دور دے وچ مشرف با اسلام عاقل بالغ آزاد مردان وچ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سب تو پہلے کلمہ اسلام پڑھا ہے. تو حضرت ابو بکر دے والد صاحب حضرت ابو بکر نو منع نہ کر دے محبوب علیہ السلام دی غلامی تو، نہ اپنی بیوی نو کدے روکا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی غلامی اور خدمت تو نہیں. بہت اچھے انسان ہیں، اسلام تو پہلے بھی قبیلہ بنو تیم دے عظیم سردارن قریش دے وچ اولاد اسماعیل علیہ السلام دے بلکہ علل اعلان و اپنی محافل اور مجالس دے وچ ذکر آونیاتا آخ دیان کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سچی ہستی ہیں اور من یتبع محمدن علیہ السلام لا یدل ولا یشکا. جڑا شخص خلوص دل دے نال مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی اتباع اور پیروی کرسی نہ کدے غلط راستے تے چل سکسی اور نہ ہی کدے بدبخت راسی بلکہ سعادت مند ہو آخرت دی ہر خیر اس نو عطا ہو سی. بس وہ ایک دن چکے نابینا ان پہ حضرت ابو بکر صدیق جنن دے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ اقدس وچ دوستی تا ہے نبی پاک علیہ السلام دے اعلان نبوت تو بھی کوئی 21 سال پہلے دی مضبوط دوستی ہے مصطفیٰ علیہ السلام دے نال. لیکن جس وقت دا کلمہ اسلام پڑھے یہ خوش آمدید جس وقت دا کلمہ اسلام پڑھے تا اپنا سارا وقت، اپنا تمام مال اور اپنی جملہ خدمات اسلام دی ترقی واسطے، محبوب دی خدمت واسطے، غریب مسلمانہ واسطے حضرت ابو بکر صدیق نے اتنیاں خرچ کیتیاں کہ بخاری شریف پہلی جلد 538 کتاب المناقب دیچ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی حدیث سے صحیح ہے اور دیگر بڑی بڑی حدیث پاک دی کتاباں چی حدیث سے صحیح ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ ابا بکر. جس وقت محبوب علیہ السلام نے فرمان جاری فرمایا اس وقت نبی پاک علیہ السلام دی بیعت کرن والے جزیرہ نمائے عرب دے صرف مرد حضرات دی تعداد 1,14,000 تو لے کے 1,40,000 تک آئی پئی. لیکن محبوب علیہ السلام نے فرمایا اتنی بڑی تعداد دیچ اِنَّا مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ عَلَيَّ اتنے بڑے میرے غلامہ دی تعداد دے وچ بے شک اپنی ذات دے حوالے دے نال اپنے مال دے حوالے نال میری سب تو زیادہ خدمت کرنے والی ہستی ہے تو میرے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تم دی ذات بابرکات ہیں. یعنی آپ اندازہ لے سو کہ فتح مکہ تو پہلے جتنے بھی لوگ اسلام لے کے آئیں ہر 10 صحابہ کرام دچو 9 صحابہ کرام
حضرت ابو بکر صدیق دی تبلیغ دعوت محنت اور آپ دی توجہ دے نال مشرب اسلام ہو رہے ہیں. اتنا کم کیتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے. بچوں کے ساری توجہ اس پاسے ہو گئی تو والد صاحب محسوس کرنے لگ گئے کہ گھر والے معاملات والا آپ دی توجہ کم میں، قبیلے دے معاملات والا توجہ کم میں، تجارت ساری ملازمین اور خادمین دے اور نوکران دے ہاتھ چلی گئی ہے. وقت قبیلے دے اسے دن چند جوان آ گئے جنہوں نے کہ کچھ مسائل پیش کیتے. حضور جب تک آپ ساڑے سردار آوے ہر ٹائم دا وقت دوتے نوٹس لین دے آوے کم کر چھوڑ دے آوے، اور ساڑے ہن سردار جو توڑے اکلوتے فرزند حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ وہ پہلے علی توجہ نہیں رہی، سانو بڑے بڑے مسائل در پیش آندن. حضور ذرا انہوں نے ساری سفارش کرو، ٹائم دوتے توجہ فرمایا کریں. بس والد صاحب نے آکھا جی میں بھی یہ چیزاں محسوس کر رہے ہیں، تساں اپنا کھاؤ پیو، اس تو بعد قبیلے آلے پاسے ونیو معاملات سنبھالو. میں اج ابو بکر آسن میں انہوں نے سمجھا چھوڑ سا. نابینا حضرت ابو بکر صدیق گھر آئے، انہوں دی آواز سنی، فوراً حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے کول بلایا، ابا بکر تعال الیہ. حضرت ابو بکر صدیق اپنے والد گرامی اور اپنی امی جان دے انتہائی فرمانبردارن پہ، اور نبی پاک علیہ السلام دی و تعلیم بھی ہے، طبعی طور تے بھی آپ شروع تو انتہائی فرمانبردارن اپنے والد گرامی دے، اپنی امی جان محترمہ دے. لیکن وہ جس نے محبوب کریم علیہ السلام دی مقدس تعلیمات کہ نبی پاک علیہ السلام نے تو ہمیشہ واسطے چیز واضح فرما چھوڑیے. امام بخاری علیہ رحمت الادب المفرد جو صحیح سند نال تخریج کر رہے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا من سرہو ان ینظر اللہ تعالی راد علیہ ام ساخت فلینظر الی وجہ ابیہ. فرمایا جس میرے امتی مرد اور عورت نو ایک گل اچھی لگ دی ہوئے کہ وہ معلوم کرنا چاہتے ہوئے کہ ساڑا رب کریم اس وقت خاص اس وقت جڑے ایسا اتھے بیٹھے ہیں میرا رب تعالیٰ میرے تے راضی ہے یا راضی نہیں ہے، تو اللہ پاک دے بارے چ معلوم کرن دا کیڑا ذریعہ کہ میرا رب میرے تے راضی ہے یا نہیں ہے. محبوب فرماندن وہ ذریعہ دنیا دے موجود ہے. جس دا والد گرامی زندہ ہے فل ینظر الی وجہ ابی ہے، اس نو چاہیے کہ اپنے ابا جان دے چہرے دی طرف دیکھے. اگر اس دا والد صاحب اس مرد دوتے اس عورت دوتے اس دا والد صاحب اس وقت راضی اور خوش ہے تو اللہ پاک بھی دوتے راضی اور خوش ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ والد گرامی دے دل دوتے اپنے بیٹے دے متعلق اپنی بیٹی دے متعلق ذرا بھی کوئی بوجھ ہے، انکباز ہے، پریشانی ہے، انہوں دے متعلق دل دوتے وزن ہے، تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ جتنیاں بھی نمازاں پڑھی رکھو، روزے رکھی رکھو، نیک کم کیتی رکھو، میلاد منائی رکھو، حج کیتی آؤ، عمرے کیتے آؤ، 11ویں منائی آؤ، 12ویں منائی آؤ، جتنے دنیا تو نیک کم مل دن وہ بھی سارے کرو، تے انسانہ دی خدمت بھی ود چڑھ کے کرو. لیکن اگر والد صاحب دے دل دوتے توڑے متعلق ناراضگی ہے تو وہ اللہ پاک توڑے تے راضی نہیں ہے پیا اتنی نیکیاں دے باوجود بھی. اگو امام بخاری کیا تخریج کر رہے ہیں، محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ سبب ہے کہ اللہ پاک نے قانون مقرر فرما چھوڑا ہے کہ اِنَّا رَضَ الرَّبِّ فِي رَضَا أَبِيهِ وَإِنَّا سَخَطَهُ فِي سَخَطِهِ. والد دی رضا دے وچ اللہ پاک دی رضا ہے اور والد دی ناراضگی دے وچ اللہ پاک دی ناراضگی ہے بھائی. ٹھیک ہے جی. اور امی جان دی خدمت تا والد صاحب دے مقابلے چی 3 گنا بیٹے اور بیٹیاں تے زیادہ فرض کیتی گئی ہے. ہاں جی قرآن مجید فرقان حمید نے اس چیز نو حملتہ کرہا و وضعتہ کرہا. تو میرے دوستو ہر فیصلے دے ساتھ والد دا ڈیونا ہوتا ہے. کیوں؟ اس سربراہ ان پہ قرآن فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتاں دے محافظ بھی ان پہ اور مرد عورتاں دے حاکم بھی ان پہ. اس سے واسطے اگر کسے بھی مسلمان عورت نو اللہ پاک دی فجر دی نماز ادا کرن تو بعد اگر تعظیمی اور ادب والا سجدہ کسے انسان دے گو جائز ہو گیا تو نبی پاک علیہ السلام دی کتنی احادیث ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا امرتو امراتن ان تسجد لزوجہا. ہر میرڈ اور ہر شادی شدہ مسلمان عورت نو نبی علیہ السلام حکم کرے نا کہ اپنے شوہر دے گو ایک واری نماز فجر پڑھن تو بعد سجدہ تعظیمی کر چھوڑ. تا الغرض حاکم مرد ہے. ایک ریاست 2 بادشاہ میاں شہباز شریف بھی حکمران ہوئے تے عمران خان بھی حکمران ہوئے، ملک چل وے سی. دوہاں دی رائے ٹکراو ایسی آپس سے کسے نہ کسے مسئلے تے تو ملک تو تباہی والے پاسے ٹر پو سی. تو اتنے بڑے ملک چ ایٹ اے ٹائم 2 وزیر اعظم 2 بادشاہ مقرر نہیں ہو سکتے کیونکہ ریاست تباہ ہوئے سی. یہ دلیل تمانو ہے جو قرآن پاک اللہ پاک بھی توحید تے دلیل قائم کر کے ارشاد فرمائند ہے لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا.
اگر اللہ تو علاوہ کوئی دوسرے بھی خدا موجود ہو میں نا لفاسد آتا زمین و آسمان تسارے تباہ ہو ونجنا ایک ڈیار ایک خدا آکھیا جی میں تا حسب معمول مشرق والے پاسو سورج طلوع کرنا ہے اور دوجا خدا آکھیا نہیں آج میری مرضی ہے کہ مغرب والے پاسو سورج چڑھنا چاہیے وڈو ہاں دی سوچ ایک ٹکراؤ جیڑا شکست کھا ونیا من ونیا وط اوتا آجز آ گیا خدا کدے آجز ہو نہیں سکتا اور اگر ڈوہاں دی مرضی ایٹ ٹائم پوری ہو گیا تو زمین و آسمان تباہ و برباد ہو ونیا تو سربراہ ایک ہستی ہوندی ہو گھر دا سربراہ شوہر ہے مرد ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری پیر سیال لجپال 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 پیر سیال پیر سیال لجپال 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 پیر سیال نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ حضور خواجہ محمد ضیاء الحق سیالوی آپ تو گلچہ بھی خوبصورت کرلو صاحبزادہ والا شان قبلہ پیر خواجہ محمد نور الدین سیالوی زیب آستانہ علیہ سیال شریف حضور دی آمد نال پیر سیال لجپال دے غلامہ کو پھر اچھے ہویا حالکہ کنات آپ نے سایہ سب تادیر سلامت ہے تمام پیر بھائیوں کی خدمت عرض کر سکتے ہیں اپنی جگہ تشریف فرماؤ مہربانی فرماؤ تشریف رکھو اپنی جگہ پہ میں قبلہ مفتی صاحب دی بارگاہ عرض کر سکتا تمام بیٹھ جائیں حضور کا حکم ہے تمام بیٹھ جائیں جلدی جلدی اپنی جگہ پہ مہربانی اجازت جی گری نواز الحمدللہ تعالی تمام دے تمام منتظمین سڑے پیر بھائی نہایت ہی محبت و اخلاص والے اور جتنے بھی حاضرین ان سب نو دلی مبارکباد کہ الحمدللہ تعالی حضور پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت حضور صاحبزادہ والا شان حضور سیدی خواجہ محمد نور الدین سیالوی صاحب غریب نواز دامت برکاتم العالیہ آپ نے قدم رنجا فرمایا اللہ تبارک و تعالی صحت و سلامتی دنال آپ دے ذل ہمایون اور سایہ عالی دوچ برکات دا سلسلہ دراز فرماوے اور آپ دے فیوز و برکات اللہ پاک اساں سب دے شامل حال رکھے میں مختصراً اپنی گفتگو نو مکمل کر چھوڑا چونکہ محبوب کریم علیہ السلام اپنی بارگاہ اقدس وچ آمن والے ہر غلام نو جتھے اللہ پاک دی توحید دا درس عطا فرمائندے ہیں اپنی نبوت اور رسالت دے متعلق محبوب کریم علیہ السلام درس عطا فرماندے ہیں
محبوب کریم علیہ السلام جتھے اللہ پاک دی عبادت، خدمت انسانیت، احترام انسانیت، الغرض ہر ایک خیر دا درس عطا فرما دین، اس دے وچ محبوب کریم علیہ السلام دی بنیادی ترین تعلیمات دے وچ اے چیز آئی کہ آپ والدین دی خدمت دا بے پناہ حکم ارشاد فرما دین، حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید وچ موجود ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اس آیت بینہ چے چیز واضح طور تے فرما دیتی گئی ہے کہ خدا نہ خواستہ والدین اگر کافر بھی ہومن، مشرک بھی ہومن، تو انہاں دا حق مومن اولاد تے اسی طرح قائم ہے، اور ساری زندگی جب تک والدین چاہے کافر یا مشرک زندہ ہو سن، انہاں دی ہر طرح مومن اولاد نے خدمت ہی کرنی ہو سی۔ وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تو دی طبیعت شروع تو اس طرح دی آئی کہ والد گرامی دے انتہائی مؤدب اور فرما بردار، والدہ محترمہ دے بڑے مؤدب اور فرما بردار، تو والد صاحب جس نے بلایا فوری طور تے آپ حاضر ہو گئے۔ گفتگو دے دوران نہ چاندے ہوئے جس نو سلپ آف ٹنگ آکھا ویندے، زبان پھسل گئی بزرگان پہ، جویں قبیلے دے نوجوان کچھ شکایت کر کے گئن اور کچھ معاملات نو آپ بھی ابزر کروائن سمجھ رہے ہیں، لہذا چل دے بس نہ چاندے ہوئے مضمون ایسا بنا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی ایسا لفظ جڑا ساڑھے کریم آقا دی شایان شان نہیں وہ آپ دی زبان تو جاری ہو گیا۔ وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فوراں کھڑے ہو گئے، یہ نہیں ڈٹھا کہ میرے والد صاحب ہیں، زوردار تھپڑ اپنے والد صاحب دے چہرے دوتے مار چھوڑا، کوئی چیز تلاش کی تھی نہیں ملی، اس سے تکلیف دے عالم میں، شدید غصے اور تکلیف دے عالم میں گھروں باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر تو بعد محبوب کریم علیہ السلام دا پیغام ملا، محبوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے کرم نوازی فرمائی، فرمایا میرے پیارے ابو بکر صدیق، اجے تک ساڑی دعوت دا ابتدائی مرحلہ ہے، کوئی ساڑی ریاست ساڑے ادارے وجود وچ نہیں آئے، سانو تو اجے واضح طور تے انہا حالات دے وچ قرآن پاک دے وچ اللہ پاک دا حکم ہے کفو ایدیکم، اپنے ہتھاں نو روک کے رکھو، چاہے کافر تواڈے تے ہاتھ اٹھاویں، ظلم کریں، ستم کریں، سخت کلامی کریں، تساں برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے، تساں اٹ دا جواب اٹ نال تے پتھر دا جواب فی الحال پتھر نال نہیں دیونا، ورنہ تا کافر ہر پاسے ایک گل مشہور کرنے چ کامیاب ہو ویسے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور آپ دے ساتھی زبردستی اپنا دین ساڑھے تے مسلط کرنا چاہتے ہیں، بائی فورس ساڑھے تے اپنے عقائد اور نظریات نافذ اور لاگو کرنا چاہتے ہیں، تو طاقت اور جبر دے بل بوتے دوتے تو او نظریہ مسلط کیتا ویندہ ہے جیڑا نظریہ حق نہ ہوئے، سلیم الفطرت ذہن جس نو قبول نہ کرتے ہوئے، او طاقت دے ذریعے۔ تو اصلا آخری نبی علیہ السلام ہے، اے پیغام آخری پیغام ہے اور اے دین فطرت ہے، اس نو تا ہر سعادت مند روح قبول کر سی، ہر عقل سلیم والا شخص قبول کر سی، لیکن اگر اسا اتھے برداشت اور صبر نہیں کرتے، فرمایا ساڑھے کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جیسی کریم ہستیاں اللہ اور دے پیارے محبوب علیہ السلام دے شعر موجود ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں موجود ہیں، جڑے انہاں سارے دے سارے کفار سرداراں دا ہر طرح دا مقابلہ کر سکتے ہیں، انہاں دی اٹ دا جواب اٹ نال، پتھر دا جواب پتھر نال دے سکتے ہیں، لیکن نہیں سانو اجے انہا حالات دے دعوت دین دے اس مرحلے دے کیونکہ اے ساڑی اجے دعوت دا مرحلہ ہے، اسا لوگوں تک اللہ پاک دا پیغام پہنچاونا اور دلیل نال، محبت نال اور عقل سلیم دے تقاضے دوتے، اور اگر کوئی رکاوٹ کھڑی ہوں دیئے تو اسا اس نو تحمل دے نال برداشت کرنا ہے، فیس کرنا ہے، اور اسا برداشت کرنی ہے۔ اور تساں ابو بکر اپنے والد دوتے ہاتھ اٹھا چھوڑا، عرض کی تھی حضور سب کچھ آقا دے قدمہ دوتے قربان، حضور فلاں موقع دوتے کافراں میں نو اتنا تشدد دا نشانہ بنایا کہ 3 دن تو بعد میں نو ہوش آیا، میں نو تا کافر مسجد حرام شریفی مردہ سمجھ کے چلے گیا، تو حضور میرے ہوتے فلاں موقع تے اتنا تشدد، فلاں موقع تے اتنا جسمانی تشدد، لیکن حضور میں برداشت کیتا ہے، سی تک نہیں کی تھی اپنی ذات دے حوالے نال، کیونکہ قرآن وچ حکم ہے کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ فی الحال روک کے رکھو۔ حضور میری ذات دا معاملہ ہو سی میں سی تک نہ کرساں، برداشت کرساں، لیکن حضور اگر تواڈی ذات بابرکات دے متعلق تو میرے والد صاحب دی زبان تو بھی اگر کوئی نازیبہ لفظ نکل سی حضور میں اس نو برداشت نہ کر سکسا۔
لو کان عندی سیف لا اجریتہ علیہ، میں تلاش کیتا آئی لیکن حضور میں اتنا مغلوب الحال ہو گیا کہ میں نے تھے کوئی ایسا اوزار ہتھیار نہیں ملا ورنہ میں وہ بھی جاری کر چھوڑا۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اسا تا اپنے گھر ہی چاسے، تسا اپنے گھر اور کمرے چا اپنے والد صاحب دے سامنے ساڑی بظاہر جسمانی طور تے عدم موجودگی دے وچ بھی تسا اللہ دے پیارے رسول علیہ السلام دی بارگاہ نال ایسی وفا اور محبت دا اظہار کیتا کہ والد دی محبت اور احترام نو ادب مصطفیٰ اور مصطفیٰ علیہ السلام دی عزت اور ناموس دی حفاظت تے قربان کیتا ہے۔ ہنیّن لکا یا ابا بکر، ابو بکر تو انو مبارک ہوئے، اللہ نے اپنا فرمان تو علی شان اچ نازل فرما چھوڑا ہے۔ تو آپ دیکھ سو قرآن پاک دا 28واں پارہ سورہ مجادلہ دی آخری آیت، آیت نمبر 22، پہلے والی 21 آیات تمام مدنی دور مقدس دیں، آخری آیت مکی دور مبارک دی ہجرت تو پہلے دی۔ اللہ پاک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی شان مقدس وچ ارشاد فرما رہے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، لا تجدو قومن یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے محبوب علیہ السلام، لا تجدو قومن یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ جڑے لوگ، جڑی قوم، جڑے حضرات میرے پیارے ابو بکر صدیق دی طرح اللہ اور قیامت دے دن تے سچا ایمان رکھ دیں، انہاں سچے مومنین نو کدے اس حالات چ نہ دیکھ سو کہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ جیڑا شخص اللہ اور دے رسول علیہ السلام دی مخالفت کر رہے ہوئے، اللہ اور دے پیارے رسول علیہ السلام دے خلاف گل کر رہے ہوئے، اس خلاف گل کرن والے درال کدے پیار محبت تعلق دا مظاہرہ کرن مومنین نہیں، سچے مومنین نو کدے بھی اللہ اور دے محبوب دے خلاف گل کرن والے درال کوئی تعلق پیار محبت دا رکھن دا کدے معاملہ ہی نہ دیکھ سو میرے پیارے محبوب۔ ولو کانوا آباءہم، اللہ اور دے محبوب دے خلاف گل کرن والے اگرچہ انہاں دے ماں اور باپ ہی کیوں نہ ہوئے، او ابناءہم، اللہ اور دے رسول علیہ السلام دے خلاف گل کرن والے اگرچہ انہاں دے بیٹے اور بیٹیاں ہی کیوں نہ ہوئے، او اخوانہم، اللہ اور دے محبوب علیہ السلام دے خلاف گل کرن والے اگرچہ انہاں دے بہناں اور بھائی ہی کیوں نہ ہوئے، او عشیرتہم، اللہ اور دے محبوب دی مخالفت کرن والے اگرچہ انہاں دے قریبی تو قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہوئے۔ فرمایا جڑے ابو بکر صدیق دی طرح سچے مومن ان پہ وہ ہر رشتہ محبت مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ علیہ السلام تے قربان کر چھوڑ سن، لیکن اپنے حبیب دے معاملے کدے بھی کسی غلط تے کمپرومائز نہ کر سن۔ یہ قرآن دا درس ہے، کیا نتیجہ نکلا؟ اچھا اتھے اے بھی گل دیکھو کہ حضرت ابو بکر صدیق دے والد جڑے بعد دے وچ مشربہ اسلام ہو گئے، اور محبوب علیہ السلام نے اتنی کرم نوازی فرمائی کہ فتح مکہ دے موقع تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے والد صاحب نو سہارا دے کے، چونکہ انہاں دی عمر جھک چکی آئی، نابینا ہن پہ، بہت بے پناہ ضعیف ہن پہ، خود نن چل سکدے، محبوب علیہ السلام دی بارگاہ حضرت صدیق جس لئے خود سہارا دے کے لے آ رہے ہیں، تو محبوب کریم علیہ السلام نے جویں ہی آپ دی طرف ڈٹھا کہ بنو تیم دے سردار ابو بکر صدیق دے والد، میرے یار غار اور میرے سب تو پہلے اور عظیم ترین دوست حضرت ابو بکر دے ابا جان نال آ رہے ہیں، تو محبوب کریم علیہ السلام کاما لاہما کھڑے ہو گئے اپنی مسند شریف تے، وہ بادر الیہما، اور تیز تیز نورانی قدم چل کے حضرت ابو کو حفظ استقبال، تاکہ بزرگ ہستی میرے یار غار دے والد گرامی اتنے قدم میرے آل نہ چلن جتنا میں اللہ دا محبوبی نہ دی طرف چل کے ونیا۔ بتا آپ نے اپنے بازوان دے چنان سمیٹ لیا اور اپنی بغل مبارک دے چنان بزرگانو سنبھال کے اپنے نال نال چلا کے آکے اپنے سجے پاسے بٹھایا، اور بڑے پیار شفقتہ محبتاں دا حضور ابو بکر نے میں نے کلمہ پڑھا چھوڑا ہے، انی اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں دل و جان دی گہرائی دنال شہادت اور گواہی پیش کرداں اللہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، تسا اللہ دے سچے نبی اور رسول علیہ السلام ہو۔ محبوب علیہ السلام نے انہوں نے اپنی بیعت چلیا اور اتنی شفقت فرمائی، اتنی شفقت، کتاباں دے وچ ہے احادیث صحیحت کہ حضرت ابو قحافہ اتنے ضعیف ہیں، انہوں دے سر دے بال بھی سفید ہیں، انہوں دیاں بھماں دے بال بھی، مچھاں دے بال بھی، داڑھی دے بال بھی سفید ہیں۔ محبوب علیہ السلام انہوں دے بالاں دے وچ ہاتھ مبارک پھیر رہے ہیں، بڑی انہاں بزرگاں دی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، کرم نوازی فرما رہے ہیں۔ یہ کرم نوازی اساں
اپنے مرشد کریم حضور پیر سیال لجپال غریب نواز حضور سیدی خواجہ خواجگان سیدی علامہ حافظ خواجہ محمد ضیاء الحق صاحب غریب نواز زیب سجادہ عالیہ آستان عالیہ سیال شریف دامت برکاتم العالیہ، آپ نے بھی کئی ایسے مریدین، حضور امیر شریعت غریب نواز دے مریدین، حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز دے بزرگ مریدین، وقت حضور پیر سیال ہن بھی کیا کر دیں، آپ وقت انہاں دی داڑھی مبارک دے اپنا ہاتھ مبارک پھیرن لگ پہ بے پناہ شفقت اور محبت دا اظہار فرد، اتنی بڑی کریم بارگاہ جس نے اس طرح دا معاملہ کر دیئے تو وقت اس بندے جہاں دے ہوتے اتنی کرم نوازی ہو رہی ہوئے، اس دی وقت حصول برکات، اس دے معاملات، ہاں جی وہ وقت بے مثل و بے مثال۔ الغرض محبوب علیہ السلام انہوں نے بالا چاہتے ہوئے فرمایا کل کو تے نے تا جی میں دھنکی ہوئی کپا پنجی ہوئی کپا ہوندی ہے نا پینجے دے چکڑ دے پیوے ایک پاسے کپا دا بیج تے جناب باقی ہلکی پھلکی کپا دوسرے پاسے، کل کو تو نے کاٹن دی طرح سفید کپا دی طرح انہوں نے والن پہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا غیرو شیبہو میرے پیارے ابو بکر، جس وقت ساڑی نورانی محفل ختم ہو سی بابا جی نو گھر لے کے بیسو تو فرمایا انہاں دے بڑھاپے نو تبدیل کر چھڑائے، انہاں دے سفید وال داڑھی مبارک سر مبارک، فرمایا ادھو تے خضاب لوائے یا مہندی لوائے، بہرحال انہاں دا سفید رنگ نہیں رنگ تبدیل کرو بڑھاپا تبدیل کرو، وجتنبوا السوادا لیکن سیاہ رنگ دا خضاب نہ پہ لوائے۔ تو ساڑھے ائمہ دین دی تحقیق ہے کہ سیاہ خضاب بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے جی، ساڑھے مشائخ اعظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ دی تحقیق ہے، اور علماء امت ہر دور دوئے چکے پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، پیارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دوئے بھی ایک جماعت جڑی سیاہ خضاب نو بالکل جائز قرار دے دیں، اور وہ خود بھی لان دیں اکابر صحابہ اکرام اچھ مبارک ہستیاں، سیدنا امیر المومنین امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، سیدنا امام علی مقام امام حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ، شدیدہ سخت قسم دا سیاہ خضاب استعمال کر دیں، تو سیاہ خضاب حضرت ابو قحافہ واسطے بھی جائز ہے، لیکن محبوب نے فرمایا انہانوں تو سیاہ خضاب نہیں لامنا، ویسے جائز ہے لیکن اے ضعیف اتنے ہو چکے ہیں کہ اگر ان اس عمر کالا خضاب لے سو تو انہاں دی بزرگی دے نال میچ نہ کرسی تے بال جڑے نو مذاق اڑے سے، اس واسطے فرمایا اے نہیں کہ کوئی سیاہ خضاب نہ جائز ہے، سیاہ خضاب انشاءاللہ جائز ہے، لیکن وہ چکے بزرگ اتنے ہو چکے ہیں ضعیف اتنے ہو چکے ہیں، انہوں نے پیرانہ سالی اور بزرگی اتنی آئی کہ اگر اس عالم میں جوانہ عالم معاملہ اختیار کرے نا تو ذرا میچ نہ کرے آواز مبارک اور باقی معاملہ سارا ضعیف وال ہومن جوانہ آلے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں یہ میچنگ نہ ہو سی اور لوگاں واسطے مذاق دا باعث بن ویسن، اس واسطے جڑا ہے تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ۔ ہن اس واقعے تو تسا اندازہ لگا سکتے ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق دے والد گرامی دوتے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی کتنی نگاہ عنایت ہو گئی کہ چھوٹے چھوٹے انہاں دے جڑے ذاتی معاملات اننا اس دے بارے چی محبوب اتنی دلچسپی لے کے ذاتی طور تے آکام جاری فرماون لگ گئے۔ تو حضرت ابو بکر دے والد تے کرم نوازی ہو گئی، لیکن اتھے آپ ملاحظہ فرماؤ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تندے حق کی آیت اتری لو کانو آباءہم، ایک پاسے والدین والد اور والدہ ہوئے، او ابناءہم بیٹے اور بیٹیوں میں سگے ایک پاسے، او اخوانہم سگے بھیڑاں اور بھائیوں میں، او عشیرتہم اور سگے اہل خاندانوں میں رشتہ دار قریبی، لیکن عظمت مصطفیٰ علیہ السلام تے حضرت ابو بکر صدیق جیسی ہستیاں دا معاملہ ہے کہ محبوب نال اتنی محبت ہے کہ سب کوئی قربان کر دے سن۔ اتھے حرف شکایت جڑا جاری ہویائی وہ محبوب دے متعلق معاذ اللہ جاری ہویائی، اللہ کریم دے متعلق حضرت ابو قحافہ دی زبان تو کوئی لفظ نہیں نکلا، لیکن اللہ نے آیت نازل فرمائی تو پہلے اپنا نام نامی اس میں گرامی نازل فرمایا من حاد اللہ و رسولہ، فرمایا جڑا میرے حبیب دے خلاف گل کرے ہو صرف میرے حبیب دے خلاف نہیں، میں اللہ نو اپنے محبوب نال محبت اتنی ہے جڑا میرے حبیب دے خلاف گل کرسی ہو انہیں جی میں اللہ دے خلاف گل کر رہے ہیں۔ مقصد مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی عظمت دا اظہار ہے۔ تو میرے دوستو اس واسطے کوئی محض جذباتی گل نہیں ہے یا محض کوئی ساڑھے ایک اقوال اور گلاں دی حد تک یہ چیز نہیں، قرآن فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ، ایمان دی گل ہے تو ساڑھے ایمان دے بنیادی تقاضے جو قرآن نے فرمائے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اساں اللہ دی بارگاہ سچے مومن تائیں
یہ اپنی ذات تے بھی اتنا حق نہ منو جتنا حق مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ہے. اس واسطے ساڈا اٹھنا بیٹھنا ساڈے زندگی دے معاملات چلاونے چونکہ ساڈا تو کوئی اختیار ساڈے تے رہ ہی نہیں گیا. جو اختیار ہے وہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات ہے. ہاں جی میرے دوستو وقت سانو اپنے والدین تو ہر رشتے تو بیٹے بیٹیاں تو اولاد اور بہنہ بھائیاں تو قرآن نے فرمایا 28ویں پارے سورہ مجادلہ دی آیت نمبر 22 انہاں تمام رشتیاں تو بھی سب تو زیادہ پیارا رشتہ ہے تو وہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نال وفا دا رشتہ. محافل میلاد اس سے واسطے منعقد ہوندیاں محبوب علیہ السلام دے فضائل مناقب آپ دا ذکر مبارک چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ دا ذکر بلند فرمایا ورفعنا لک ذکرک. محبوب دے ذکر تے اللہ پاک اتنا خوش ہوندہ ہے کہ ساڑے ائمہ دین نے امام ابو الخیر جزری 633 ہجری ہن 1446 813 سال پہلے انہاں دا وصال ہے. وہ فرماندن مما جربا انہو امان فی ذالک العام یہ چیز تجربہ شدہ ہے جس جگہ دوتے محفل میلاد منعقد کر سوچا اس پورے علاقے دے وچ اس گھڑی تو لے کے اگلے سال دوبارہ اس گھڑی دے آمن تک اللہ پاک امان ہی امان نازل فرما چکا ہے. اور حضور پیر سیال لاجپال غریب نواز دا سارا فیضان ہے. اگر سانو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس دی عقیدت محبت دا نور مل ہے تو او آستانہ مقدسہ چشتیہ نظامیہ سیال شریف دے وچوں عطا ہوئے ہیں. ساڑھے اتے جتنی مہربانی کرم نوازی ہے حضور پیر سیال لاجپال غریب نواز دیئے تا آپ نے آمد مصطفیٰ علیہ السلام اور حضور پیر سیال لاجپال غریب نواز دے استقبال واسطے جڑا اتنا لائٹنگ اتنا اعلیٰ انتظام جدو وچ ہک ہک معاملے دے توڑی محبت نظر آ رہی ہے. میرے دوستو میں امام ابو الخیر دا فرمان جڑے میں عرض کیتا ہے 813 سال پہلے انہاں دی وفات ہے. وہ فرماتے ہیں رحم اللہ امران اتخذا لیالی شہر مولد المبارک آیادن. فرمایا ساڑی دعا ہے اساں علماء امت محدثین امت دی کہ ہر او مرد جڑا محبوب دی آمد دے دنہ دے وچ ماہ ربیع الاول شریف وچ اپنے گھرانوں علاقے نوں ان سمجھاوے کہ اتخذا اتنا سجاوے کہ دیکھنا لے لوگ آکھن جنابے تا عید منا رہے ہیں اس گھر والے. فرمایا جڑا اتنا سجاوے کہ عید دا منظر نظر آوے رحم اللہ ساڑی دعا ہے کہ اللہ اسے ہر مرد مومن دوتے اپنی رحمتہ ہی رحمتہ فرماوے. حضور پیر سیال لاجپال غریب نواز دا قدم رنجا فرماونا اسا سب واسطے اس تو بڑی سعادت کوئی نہیں. اللہ پاک منتظمین دا اتنی محبت والا حسن انتظام جملہ حاضرین ساڑے پیر بھائی بھی ساڑیاں پیر بہنہ بھی اور ضرورت اس امر دی ہے کہ ایسا سب محبوب کریم علیہ السلام دی سیرت طیبہ سنت مبارکہ اور جو حضور پیر سیال لاجپال غریب نواز نے ساڑے واسطے منہج اسلوب اور اس بارگاہ تک پہنچن دا جو راستہ مقرر کیتا ہے اساں دی پوری پابندی کروں. اللہ تبارک و تعالی آپ دا حسن انتظام حاضرین دی حاضری قبول فرماوے اور حضور پیر سیال لاجپال دے جنہاں نے مبارک قدم رنجا فرمائن حضور پیر طریقت راہبر شریعت حضرت سیدی خواجہ محمد نور الدین چشتی سیالوی غریب نواز دامت برکات مولالیہ اللہ پاک آپ دے مبارک قدمہ دے تلویاں دی برکات. یہ حضور مولا کائنات دی اولاد امجاد ہیں. یہ چہرہ مقدسہ حضور غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی 60ویں نسل تو بعد اے چہرہ انور جڑا ہے چل دے حضور سیدنا غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ تک اور حضور مولا کائنات پیچھے او بارگاہ من جنہ دی تجلی سانو حضور پیر سیال اور حضور پیر سیال دی نہ لاڈلی ہستیاں دی جلوہ نما نظر آندی ہے. آپ سب نو بہت مبارک ہوئے. اللہ پاک سب دی حاضری قبول فرماوے آمین. وما علیہ الا البلاغ.